آج گھر گھر، قبیلے قبیلے، ملکوں ملکوں لڑائی جھگڑے فساد ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر دو گروہ، دو قومیں، دو لوگ، دو خاندان، دو افراد آپس میں کسی وجہ سے لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دیا کرو۔ آج اوپر دیکھیں سیاستداں آپس میں لڑ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی لڑائی ہے، سیاستدانوں کی آپس میں لڑائی ہے، ملکوں کی آپس میں لڑائی ہے، قبیلوں کی لڑائی ہے، خاندانوں کی لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، دوستوں کی لڑائی ہے، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، بھائی بہن کی لڑائی ہے، لڑائی لڑائی لڑائی۔ لڑائیوں میں کچھ نہیں پڑا ہوا۔ لڑائی تباہی لاتی ہے، فساد لاتی ہے، قتل و غارت سے ملک و قوم تباہ ہو جاتے ہیں، جبکہ معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے، ایک دوسرے کو معاف کرنے سے، انتقام نہ لینے سے ملک قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے، فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دین اسلام کا پیغام جزیرۃ العرب سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو آپ کو ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، انتقام نہیں لینا چاہیے۔ میرے سامنے کئی واقعات آتے ہیں کہ دو دوست ہیں، چھوٹی سی کوئی بات ہوگی، کسی نے کسی کے ساتھ مذاق کر دیا، کوئی جوک مار دی، کوئی ایسے کوئی بات کہہ دی جو نامناسب تھی، یا اس کا تمسخر اڑا دیا، یا اس کی غیبت کر دی۔ بس اوقات غلط فہمی ہوتی ہے کہ کسی نے ایسے چغلی لگا دی کہ تیرے دوست نے یوں کہا ہے، بس چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوئی، ناراضگی ہوئی، پھر لڑائی جھگڑا ہو گیا اور پھر بات کرنا چھوڑ دی۔ جو اتنی سالوں سے دوست تھے وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ آج معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ایسے ہوتے پھر خاندانوں نسلوں میں چلتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں چھوٹی سی بات پر دو لوگ پانی پلانے کے لیے گئے، وہاں پر چشمے میں کنویں کے پاس ہے، ایک کا گھوڑا آگے بڑھ گیا، نہیں بڑھنا چاہیے تھا، اس پہ لڑائی شروع ہوگی، چلتے 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 کئی نسلوں تک وہ لڑائی جھگڑے کرتے تھے۔ دین اسلام نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کو، تمام باتوں کو مٹا دیا۔ ہم سب کے لیے مشعل راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر ہم سب سیرت کا مطالعہ کریں، دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے بن جائیں تو لڑائی جھگڑے فساد ختم ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں سورہ حجرات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ سورہ حجرات میں معاشرتی جو برائیاں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا کیا بیان کی گئی ہے؟ 21 بڑی برائیاں ہیں جو معاشرتی برائیاں ہیں۔ آج سارے ہم بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ ان برائیوں میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا دہتا انگارہ بنی ہوئی ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ ایک وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے مت پکارو۔ آج ہم سب ایک دوسرے کو اس نام سے پکارتے ہیں جو اس کی چڑ ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آج ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا پروپیگنڈا نہ کرو، غلط فہمیاں نہ پھیلاؤ، غلط باتیں آگے نشر نہ کرو، سنی سنائی باتیں آگے نہ کرو۔ آج سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ ایک غلط بات کو آگے پھیلائے چلے جا رہے ہیں۔ آگے قرآن میں کہا گیا ہے کہ تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے ٹو میں نہ لو۔ ہم ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی ویک پوائنٹ ملے اور میں اس کو آگے پھیلا دوں۔ اور اسی طرح غیبت سے منع کیا گیا ہے، حسد سے منع کیا گیا ہے، نفرت سے منع کیا گیا ہے۔ 21 بڑی برائیاں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ سب کو چاہیے سورہ حجرات کے پیغام کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، معاشرتی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔